عید پھر آئی ہے عید قربان، عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے عید قربان۔ واہ! الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، آج عید کا دوسرا دن ہے اور آپ سب کو عید کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو۔ جی تو ناظرین، بعض لوگ قربانی کر کے رب کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ پاک سب کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے۔ جی تو ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی مولانا راشد بدی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ احسان ہوں۔ ماشاء اللہ، عید کا دوسرا دن بہت مبارک آپ کو بھی مبارک ہو۔ راشد بھائی، اگر درود پاک کی فضیلت ہو جائے شروع میں۔ جی بالکل، اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا، آپ نے جو کہا راشد مدنی، تو میرا پورا نام راشد علی ہے۔ راشد علی ہے، کیونکہ مدنی چینل پر ایک اور بھی مبلغ ہے ماشاءاللہ، وہ ہے راشد نور اور میں ہوں راشد علی، تو اس سے ہمارا ڈفرینس ہو جاتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تلاوت کلام کی طرف بڑھیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم بچوں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، ڈیکوریٹڈ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ہماری ایک محفل ہے، پروگرام ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے افراد مل کے بیٹھے ہیں، تو اس میں بھی ہم درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ مزید ڈیکوریٹڈ ہو جائے گی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں بھی شامل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو مل کے درود پاک پڑھیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے عید قربان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ قاری صاحب کون سی سورت کی تلاوت کریں گے آج آپ؟ آج انشاءاللہ الکریم سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کریں گے۔ چلیں سٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما
السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. سبحان اللہ، माशाअल्लाह. ماشاءاللہ. پیارے بچے، جب بھی تلاوت قرآن پاک ہو تو ہمیں کان لگا کر سننی چاہیے، ادب کے ساتھ سننی چاہیے. اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین. تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاذب بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ لم یاتی نذیرک فی نظر نصیحت نشد پیدا جان. سبحان اللہ. چل صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج دورے سر سو. جگ راج کو تاج دورے سر سو ہے. تجھ کو شگے دو سرا جانا. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. البحر علا والموج طغى من بے کسو طوفا شہروں کا. من بے کسو طوفا شہروں کا. بجدار میں ہوں بگڑی ہے گواہ. موری نیا پار لگا جانا. مجدار میں ہوں بگڑی ہے گواہ. موری نیا پار لگا جانا. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. انا فی عطش وسخا کاتم اگے سوئے پاکے ابر کرم. اگے سوئے پاکے
خبر کرم برسانا ہارے رے مجھے مرے مجھے مرے مجھے مرے مجھے مرے مجھے مرے مجھے برسانا ہارے رے مجھے مرے مجھے دو بوند ادھر بھی گھیرا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شگے دو سرا جانا بس خامے خامے نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا نعت کتا ارشاد احبا نعت کتا چار سے راہ بڑا جانا ارشاد احبا نعت کرتا چار سے راہ بڑا جانا لمیاتی نظیروں کا فی نظر مثل دونوں شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شگے دو سرا جانا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان. عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے عید پھر آئی ہے عید قربان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج بیان تو کر رہے ہیں لیکن ٹاپک کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. زندگی گزارنے کا طریقہ. چلیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھیے والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیاری پیاری بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے انسان کو زندگی گزارنے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا. اور اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا اور فرما برداری کرنا. پیارے بچوں،
ہمارے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اطاعت کیا کرتے تھے. آپ کا حکم آ جاتا تو فوراً اس پر عمل کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت فرما برداری کرنے والے تھے. پیارے بچوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اب آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو لوگوں نے اس شخص سے کہا، تم اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اسے بیچ کر اس سے فائدہ اٹھاؤ. اس نے جواب دیا، نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہے تو اللہ پاک کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا. پیارے بچوں، آپ نے سنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی فرمانبرداری کرنے والے تھے. اگر وہ صحابی رضی اللہ عنہ چاہتے تو انگوٹھی اٹھا کر اپنے استعمال میں لا سکتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایسا جذبہ تھا کہ انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جس چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرما کر دور پھینک دیا تو اسے دوبارہ اٹھا لیا جائے. پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کے حکم پر عمل کریں، آپ کی باتوں پر عمل کریں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا. اور بچوں، اس سے ہمیں کیا لیسن ملا، کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ اللہ رسول جو حکم دیتے ہیں اس کو ہمیں فوراً ماننا چاہیے، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہماری عقل ناقص ہے، بعض اوقات شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے کہ یہ کام کریں گے، یہ عمل کریں گے تو خدا نخواستہ یہ نقصان ہو جائے گا، اس کا کیا فائدہ ہے. تو جب ہم اللہ رسول پر ایمان لے آئے تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رسول نے جو حکم دیا ہے اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے، شرعی احکام جو ہوتے ہیں اس کی لاجک علماء بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سیکھنا بھی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب تک لاجک نہیں پتہ ہوگی ہم عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم مسلمان ہیں. مسلمان کا مطلب ہے اللہ رسول کے فرمان کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رسول نے جو کہا، جو ارشاد فرمایا، فوراً بندہ مومن اس پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں شریعت پر عمل کرنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کہانی اور تصویریں. عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان. تو پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ اس طرح کہ ہمارے جو مہمان ہیں راشد علی بھائی، وہ ہمیں ایک اسٹوری سنائیں گے، لیکن آپ نے سننی ہے غور سے. اور یہاں پر ایک بورڈ لگے گا جس میں آپ نے ترتیب سے تصویریں لگانی ہوگی، لیکن ترتیب کے ساتھ جو کہانی میں بات ہوگی، اسٹوری میں جو بات ہوگی اس کے مطابق آپ نے یہاں پر پکچرز لگانی ہوگی. تو بڑھتے ہیں راشد علی بھائی کی طرف اور سنتے ہیں کہانی. جی، تو آپ لوگ تیار ہیں کیا کرنے کے لیے؟ کہانی سننے کے لیے. ٹھیک ہے، توجہ سے سنیں گے. اسٹوری تھوڑی لمبی ہے، توجہ سے سنیں گے. اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے آپ سے کچھ سوالات کیے جائیں. ٹھیک ہے، تو جو درست انداز میں توجہ سے سنے گا تو وہ جواب آسانی سے دے پائے گا. ٹھیک ہے، تو آغاز کریں. جی پیارے بچوں، ایک غریب شخص تھا جو اللہ پاک کی بہت عبادت کرتا تھا. اس کا گھر اس طرح چلتا کہ گھر والے رسیاں بناتے اور وہ انہیں بیچ کر کھانے پینے کا سامان خرید کر لاتا. جتنا مل جاتا سب گھر والے اسی کو کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. سب کچھ اسی طرح چل رہا تھا. ایک مرتبہ وہ نیک شخص رسیاں بیچنے بازار گیا. جب رسیاں بک گئیں تو وہ گھر والوں کے لیے کھانے کا سامان خریدنے لگا. اتنے میں اس کا ایک دوست اس کے پاس آیا اور کہا، مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، مجھے کچھ پیسے دے دو. اس رحم دل نیک شخص نے وہ ساری رقم اس ضرورت مند دوست کو دے دی اور خود خالی ہاتھ گھر واپس لوٹ آیا. جب گھر والوں نے پوچھا کھانا کہاں ہے، وہ تو کھانا لینے گئے تھے، گھر والوں نے پوچھا کہ کھانا کہاں ہے، تو اس نے جواب دیا، مجھ سے ایک ضرورت مند نے پیسے مانگے اور وہ ہم سے زیادہ ضرورت مند تھا، اس کو زیادہ حاجت تھی.
اس لیے میں نے سارے پیسے اس کو دے دیے۔ گھر والوں نے کہا اب ہم کیا کھائیں گے، ہمارے پاس تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نیک شخص نے گھر میں نظر گھمائی تو اسے ایک ٹوٹا ہوا پیالہ اور مٹکا نظر آیا۔ اس نے وہ دونوں چیزیں لیں اور بازار کی طرف چل دیا، اس امید پر کہ شاید انہیں کوئی خرید لے اور میں کچھ کھانے کا سامان لے آؤں۔ وہ بازار پہنچا لیکن کسی نے بھی اس سے وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور مٹکا نہیں خریدا۔ اتنے میں ایک شخص گزرا جس کے پاس ایک پھولی ہوئی مچھلی تھی۔ مچھلی والے نے کہا میرا خراب مال اپنے خراب مال کے بدلے خرید لو۔ کہ وہ فریش نہیں تھی، مچھلی پھول چکی تھی، ٹھیک ہے، گوشت کو اگر کچھ وقت گزر جائے تو وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو مچھلی بہت پرانی تھی تو ٹائم گزرنے کی وجہ سے وہ بچوں کیا ہو گئی، پھول گئی، اور پھولی ہوئی مچھلی کیا ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے۔ اب اس کے پاس بھی جو پیالہ تھا وہ کیا تھا، ٹوٹا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس میں عیب تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ میرا نقصان والا، میرا عیب والا مال، عیب والے مال کے بدلے میں کیا کرو، خرید لو، لے لو، میرا خراب مال کے بدلے لے لو، یعنی یہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور مٹکا مجھے دے دو اور مجھ سے یہ پھولی ہوئی مچھلی لے لو۔ اس نیک شخص نے کہا ٹھیک ہے، اور اس طرح وہ پھولی ہوئی مچھلی لے کر گھر واپس آ گیا اور مچھلی گھر والوں کو دے دی۔ جب انہوں نے اس مچھلی کو دیکھا تو کہنے لگے ہم اس پھولی ہوئی مچھلی کا کیا کریں گے، یہ تو کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اس نیک شخص نے کہا تم اسے پکا لو، ہم اسے ہی کھا لیں گے، اللہ پاک پر بھروسہ ہے کہ وہ مجھے رزق ضرور عطا کرے گا۔ پھر گھر والوں نے مچھلی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب اس کا پیٹ کاٹا تو اس کے اندر سے ایک بہت ہی قیمتی موتی نکلا۔ اللہ اکبر۔ بچوں مچھلی کہاں ہوتی ہے، سمندر میں، اور سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی مخلوقات ہیں، اور ان میں سمندر کی تہہ میں بہت سارے نایاب موتی بھی ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس مچھلی نے کوئی موتی کھا لیا تھا، نگل لیا تھا، اور وہ بالآخر اس نیک شخص کے پاس آ گئی۔ بظاہر وہ پھولی ہوئی تھی، بظاہر وہ خراب مال تھا، لیکن اندر سے اس کے لیے کیا ہوا، ایک بہت قیمتی سامان کا، مال کا انتظام ہو گیا قدرت کی طرف سے، کیونکہ اس کا بھروسہ تھا، اس نے ایک ضرورت مند کی ہیلپ کی تھی، مدد کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسا بدلہ عطا فرمایا۔ آگے سنتے ہیں، جب اس مچھلی کا پیٹ کاٹا تو اس کے اندر سے ایک بہت ہی قیمتی موتی نکلا۔ گھر والوں نے اس نیک شخص کو بتایا، اس نے کہا دیکھو اس موتی میں سوراخ ہے یا نہیں، اگر سوراخ ہے تو یہ کسی اور کا موتی ہوگا جو ہمارے پاس امانت ہے۔ یعنی اب بھی اس کی ایمانداری دیکھیں کہ موتی جو ہوتا ہے جب استعمال اس کو کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر ہار میں جب موتی ڈالتے ہیں تو اس میں بچوں کیا کرتے ہیں، سوراخ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس شخص نے کہا اگر سوراخ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی کا موتی گر گیا ہوگا، مچھلی نے اس کو نگل لیا ہوگا، تو یہ کسی کی امانت ہمارے پاس آئی ہے، ہمیں اس کو لوٹانا ہے۔ اور اگر سوراخ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرتی طور پر یہ سمندر میں موجود تھا، کسی کی پراپرٹی نہیں تھا، مچھلی نے نگل لیا، تو اب ہم اس کے کیا ہو جائیں گے، مالک ہو جائیں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر سوراخ ہے تو یہ کسی اور کا موتی ہوگا جو ہمارے پاس امانت ہے، اگر اس میں سوراخ نہیں تو پھر یہ رزق ہے جسے اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ جب اس موتی کو دیکھا گیا تو اس میں سوراخ نہیں تھا۔ سوراخ نہیں تھا مطلب وہ کسی کا نہیں تھا، بلکہ قدرتی طور پر جو سمندر میں موتی ہوتے ہیں، مچھلی نے وہ کیا کیا تھا، نگل لیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب موتی کو دیکھا گیا تو اس میں سوراخ نہیں تھا، تو سب گھر والوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ پھر جب صبح ہوئی، اگلا دن آیا، تو وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر جیولر کے پاس گیا، یعنی اس شخص کے پاس گیا جو گولڈ کا، سونے چاندی کا کام کرتا ہے، قیمتی موتی بیچتا اور خریدتا ہے۔ جیولر کے پاس گیا اور اس سے پوچھا اس موتی کی کتنی قیمت ہوگی، یہ کتنے میں بکے گا۔ جب جیولر نے وہ موتی دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا یہ موتی کہاں سے آیا ہے۔ اس نیک شخص نے جواب دیا ہمیں اللہ پاک نے یہ رزق عطا فرمایا ہے۔ جیولر نے کہا یہ تو بہت قیمتی موتی ہے اور میں تو اس کی صرف 30,000 چاندی کے سکے قیمت ادا کر سکتا ہوں، یعنی میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں 30,000 چاندی کے سکے دے سکتا ہوں، کیونکہ پہلے دور میں بچوں جو کرنسی ہوتی تھی وہ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے سکے ہوتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے، اس شخص نے کہا، جیولر نے کہا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ موتی اس سے کہیں زیادہ مہنگا ہے، یعنی اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے، لیکن میں تو اتنے دے سکتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ فلاں جیولر کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اس کی پوری قیمت دے سکے گا۔
اب وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر دوسرے جولر کے پاس گیا، اس کے پاس پہنچا۔ جب اس نے قیمتی موتی دیکھا تو وہ بھی اسے دیکھ کر حیران ہو گیا اور پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نیک شخص نے وہی جواب دیا کہ یہ ہمیں اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ جولر نے کہا اس کی قیمت کم از کم 70,000 چاندی کے سکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ 70,000 چاندی کے سکے ہیں۔ پہلے نے کتنے دینے کا کہا تھا؟ 30,000۔ اب دوسرے جولر نے کیا کہا؟ یہ اتنا قیمتی موتی ہے، اتنا نایاب ہے کہ اس کی قیمت کتنی بنے گی؟ 70,000 چاندی کے سکے۔ تم 70,000 چاندی کے سکے لے لو اور یہ موتی مجھے دے دو، میں تمہارے ساتھ 2 مزدور بھیجتا ہوں، وہ سارے پیسے تمہارے گھر تک چھوڑ آئیں گے۔ یعنی 70,000 چاندی کے سکے، وہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی، تو وہ 2 مزدور جائیں گے جو یہ اماؤنٹ تمہارے گھر تک چھوڑ دیں گے۔ پھر جولر نے 2 مزدوروں کو چاندی کے سکے دے کر اس نیک شخص کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ نیک شخص اپنے گھر پہنچا تو اس کے پاس ایک مانگنے والا آیا اور اس نے کہا مجھے اس پیسے میں سے کچھ پیسے دے دو جو تمہیں اللہ پاک نے عطا کیے ہیں۔ دوبارہ مانگنے والا آیا تو اس نیک شخص نے کہا ہم بھی کل تک تمہاری طرح غریب تھے، یہ لو تم اس میں سے آدھے پیسے لے لو۔ کتنے؟ ان کا کیسا ایمان تھا، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا کیسا جذبہ تھا کہ 70,000 سکوں میں سے آدھے سکے اس فقیر کو دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نیک شخص نے کہا یہ لو تم اس میں سے آدھے پیسے لے جاؤ۔ پھر اس نیک شخص نے پیسے نکالنے شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر اس مانگنے والے نے کہا اللہ پاک تمہیں برکت عطا فرمائے، میں تو اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس بندے کی آزمائش ہو رہی ہے کہ اس کو اتنا مال ملا ہے تو اب یہ مزید کیا کرتا ہے، یہ غافل تو نہیں ہو جاتا، یا اب بھی راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا اس کا جذبہ ہے۔ اس شخص نے کہا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، میں تو اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا ہے اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔ سبحان۔ یہ اتنا پیارا راہ خدا میں خرچ کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے کا واقعہ ہے۔ اب اس کے تحت کیا کرنا ہے یہ حسان بھائی ہمیں بتائیں گے۔ ماشاءاللہ راشد علی بھائی نے بہت ہی پہلی سٹوری سنائی اور اس سٹوری میں بھی توکل کی بات ہوئی، پچھلے ایپیسوڈ میں بھی توکل کی بات ہوئی تھی۔ اب آپ لوگ بھی کیا کرنا ہے، غور سے آپ نے سٹوری تو سن لی ہے، اب بورڈ لایا جائے گا اور کچھ پکچرز ہوں گی، لیکن ترتیب سے پکچرز لگانی ہوگی۔ کیسی ترتیب؟ جو آپ نے سٹوری میں ترتیب وائز سنی ہے، یعنی کہ پہلے یہ تصویر آئے گی، پھر یہ تصویر آئے گی، پھر یہ تصویر آئے گی، یعنی سٹوری میں پہلے جو بات ہوئی ہے، یعنی کہ پہلے مٹکے کی بات ہوئی، پھر چاندی کی بات ہوئی، اس طرح کر کے پکچرز ہوں گی آپ کے پاس جو آپ نے بورڈ پر فکس کرنی ہوگی۔ تو بورڈ لیا اور پکچرز بھی۔ جی تو حاضرین، آپ میں سے کوئی ایک ایسا بچہ ہے جس کو سب پکچرز یاد ہوں، یاد ہونے کے ساتھ ترتیب وائز؟ احمد بھائی آپ آ جائیں، ترتیب وائز پکچرز لگانی ہے۔ میں آپ کو پہلے پکچرز دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر پکچرز موجود ہیں۔ اسٹوری میں رسی کا بھی ذکر ہوا تھا، فقیر کا بھی ذکر ہوا تھا، اس میں مٹکے اور ٹوٹے ہوئے پیالے کا بھی ذکر ہوا تھا، مچھلی کا بھی ذکر ہوا تھا، اور چاندی کے سکوں کا بھی ذکر ہوا تھا، موتی کا بھی ذکر ہوا تھا، اور چاندی کے سکوں کا بھی ذکر ہوا تھا۔ سب کا ذکر تو ہوا تھا، لیکن ترتیب وائز بتانا ہے کہ پہلے کس کا ذکر ہوا، پھر کس کا ہوا، پھر کس کا ہوا۔ بورڈ آپ کے سامنے ہے، پکچرز بھی آپ کے سامنے ہیں، تو شروع ہو جائیں۔ احمد بھائی پہلے جو لگا رہے ہیں وہ ہے رسی کی پکچر، دیکھو بچے خوش گئے، کھانا کھلاتے گئے، لیکن جو بھی کریں گے تھوڑا جلدی کریں گے۔ خوش گئے، عید پھر آئی گئے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر رسی بھی آ گئی، سائل فقیر بھی آ گیا جی، آئی گئے، خوشیاں لائی ایک مٹکا آ گیا ہے، اس کے ساتھ ٹوٹا ہوا پیالہ بھی آ گیا۔ دے قربان، واہ، عید پھر آئی، اب آ گئی مچھلی، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی گئی، دے قربان، اب آ گیا ہے ہیرا، آئی گئے، خوشیاں لائی، یہاں لگا دے مسئلہ نہیں۔ اب آ گئے ہیں چاندی کے سکے۔ نام بکرے کا رکھا، جی تو احمد بھائی نے تو کوشش کی، لیکن احمد بھائی کیا لگتا ہے جواب درست ہوگا آپ کا؟ مائک دیں احمد بھائی، مائک لے لیں۔ سے کھانا کھلاتے ہیں، دیکھو بچے، احمد بھائی آپ کو کیا لگتا ہے ساری پکچرز درست ہیں؟ جی پکچرز تو درست ہیں، ترتیب بھی درست ہے۔ جی چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے رسی کا ذکر ہوا، جی ایسا ہی ہے؟ یعنی ان کا جواب یہ درست ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا سائل، بلکہ ایسا بالکل بھی
اس کے بعد ذکر ہوا تھا مٹکے اور ٹوٹے ہوئے پیالے کا. چلیں اس کو ہم درست کر دیتے ہیں. عید پھر آئی ہے عید قربان. اور اس کے بعد ذکر ہوا تھا مچھلی کا. اس کو نکال دیتے ہیں ہم اور یہاں پریس کر دیتے ہیں. دیکھیں کیا ہو گیا. کیا سے کیا ہو گیا. کیا سے کیا ہو گیا ایک پکچر کی وجہ سے. اس کے بعد ذکر ہوا تھا چاندی کا. اس کے بعد ہیرا آ گیا. دیکھو بچے خوش گئے. اور اس کے بعد چاندی کے سکے آ گئے. دیکھو بچے خوش گئے. اور اس کے بعد جو سائل آیا تھا چاندی کے سکے لینے کے لیے آئی ہے عید قربان. اور جو شخص تھے سخی تھے بڑے, انہوں نے اپنا آدھا مال بھی رائے خدا میں دے دیا تھا. احمد بھائی ایک پکچر کی وجہ سے آپ کی ایک پکچر کے علاوہ پوری ترتیب ہم نے درست کروا دی ہے. تو راشد بھائی اس بارے میں آپ کے فرماتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی بھی اچھی کوشش ہے. آپ بھی توجہ سے سن رہے تھے کہ آپ نے ان کو درست کروا دیا. ان سے بھی پوچھ لیں کہ بھائی یہ آپ نے جو ترتیب بتائی وہ درست ہے یا نہیں. ان سے پوچھے ذرا. چلے اپنی ٹیم میں سے پوچھتے ٹیم میں میری ترتیب ٹھیک ہے؟ اچھا اس لیے کہ یہ سلسلہ ہوسٹ کر رہے ہیں اس لیے یہ انہوں نے درست ترتیب بتائی ہے اس لیے درست ترتیب بتائیے. اور ماشاءاللہ ٹیم بی ٹیم سی. احمد بھائی آپ نے کوشش کی اور اچھی کوشش کی. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. ایک ہی مسٹیک ہوئی تھی نا. جی تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ذہانت کا امتحان. عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے. عید پھر آئی ہے عید قربان. جی تو پیارے بچوں اور کڈس میوزک ناظرین, ایک آپ کو اسکرین پر چارٹ دکھایا جائے گا. اس میں کچھ لفظ ہوں گے, کچھ حرف ہوں گے. آپ نے اسے لرن کرنا ہے, اسے یاد کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو بورڈ پر لکھ دینا ہے. تو ٹیم اے سے پہلے کون آ رہے ہیں, لیکن ہوگا صرف 10 سیکنڈز کا ٹائم. پہلے اس کو آپ نے دیکھنا ہے صحیح سے, اس کے بعد آپ نے بورڈ پر لکھنا بھی ہے. جی تو ناظرین ٹیم اے سے بلاتے ہیں احمد رضا بھائی کو اور ٹیم بی سے بلاتے ہیں خزیمہ بھائی کو. لیکن ٹیم اے اور ٹیم بی کے بچوں کو الگ الگ چارٹ دکھایا جائے گا. یہ لیں ٹیم اے کا مارکر اور ٹیم بی کا. احمد رضا بھائی آپ اس طرف آ جائیں, اس طرف آ جائیں. چلیں پہلے ٹیم اے کو چارٹ دکھاتے ہیں, اس کے بعد ٹیم بی کو چارٹ دکھاتے ہیں. جی عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے. ٹیم اے چارٹ دیکھ رہی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. چلیں اب ٹیم بی کی باری. آپ نے لکھنا شروع نہیں کرنا, ابھی دونوں کا ٹائم ایک ساتھ شروع ہوگا. جی عید پھر آئی ہے عید قربان. عید پھر آئی ہے. جی ٹائم ختم ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں ٹیم اے کا کبھی حافظہ ہے یا ٹیم بی کا. نام بکرے پیار کرتے ہیں اسے, نام بکرے کا رکھا پیار کر. ٹیم اے بھی لکھ رہی ہے اور ٹیم بی بھی. دیکھو بچے خوش گئے کھانا کھلاتے گئے. دیکھو بچے خوش گئے. عید پھر آئی گئے خوشیاں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ٹیم اے اور ٹیم بی کا وقت ختم ہو چکا ہے. پہلے ٹیم اے کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ٹیم اے کتنا لکھ پائی ہے. چلے پہلے ٹیم اے کا چارٹ دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے کے چارٹ میں کیا کیا تھا اور پھر دیکھتے ہیں کتنا لکھ پائے ہیں. چلے 72 ٹھیک ہے, حجر اسود بھی ٹھیک ہے, آئی گئے عید قربان. نام بکرے اور سنت ابراہیمی بھی ٹھیک ہے. کعبہ, اونٹ, بکرا ٹھیک ہے. 313 اور یہ قربانی 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. چلے بھائی آپ کے تو 8 کے 8 جواب بالکل درست ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ. یہ لے مارکل آپ کا. اب ٹیم بی کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ٹیم بی کا چارٹ. نماز, قرآن پاک, وہاں پہ لکھا ہے 23 سال اور یہاں پہ ہے 33 سال. مقام ابراہیم اور حج 1 2 3 4 جواب درست ہیں اور یہاں پر 8 چارٹ ہیں اور اس پہ آپ نے لکھے ہیں
5 اور ایک غلط ہو گیا تو اس طرح آپ کو 4 پوائنٹ دیے جاتے ہیں اور ٹیم اے کو 8 پوائنٹ دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا. اب بڑھتے ہیں غلام مصطفیٰ بھائی کی طرف اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں کلام. عید پھر آئی گئے, خوشیاں لائی گئے, عید پھر آئی گئے, عید قربان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام مصطفیٰ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی. میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی. چلیں غلام مصطفیٰ بھائی. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ. میں ابھی پکار لوں گا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ. المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. تعریف جو میں کرتا خیر الانام کی, تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی. عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. میری لاغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ. عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی, پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی. میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی, پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی. میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی, پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی. میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی, میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی. میٹھے
مدینے میں بلا اے آخری نبی میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی میٹھے مدینے میں بلا میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی آ کر کروں روتے ہوئے کعبے کا میں طواف آ کر کروں روتے ہوئے کعبے کا میں طواف آ کر کروں روتے ہوئے کعبے کا میں طواف آ کر کروں روتے ہوئے کعبے کا میں طواف مکے کے جلوے پھر دکھا مکے کے جلوے پھر دکھا اے آخری نبی مکے کے جلوے پھر دکھا اے آخری نبی میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی دے دے شفاعت کی مجھے خیرات خیر سے 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 روزے قیامت بخشوا روزے قیامت بخشوا اے آخری نبی روزے قیامت بخشوا اے آخری نبی میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا واللہ ایمان ہے میرا 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 اے آخری نبی واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی اب وقت رحلت آ گیا عطار زار کا 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 جلوہ دکھا کلمہ پڑا جلوہ دکھا کلمہ پڑا جلوہ دکھا کلمہ پڑا جلوہ دکھا کلمہ پڑا اے آخری نبی جلوہ دکھا کلمہ پڑا اے آخری نبی میٹھے مدینے بلا میٹھے مدینے بلا اے آخری نبی
فتح خزرات آخری نبی माशाअल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है एक्टिविटी एक घड़ी में लफ्ज़। ईद फिर आई गए खुशियाँ लाई गए ईद फिर आई गए ईद कुर्बान। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाजरीन, इस एक्टिविटी में होगा कुछ इस तरह कि टीम ए से भी एक बच्चे आएंगे और टीम बी से भी एक बच्चे आएंगे और होगा कुछ इस तरह कि आप अल्फाज देखेंगे और जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वो आप देखें ना घड़ी में कितने बज रहे हैं। नहीं, उसमें कोई भी नहीं बज रही क्योंकि इसमें है हर्फ। जो आपके लिए लफ्ज आएगा आपने फिर इसको घड़ी की सुइयों से मुकम्मल करना है। टीम ए से पहले कौन आ रहे हैं? अयान भी आप आ जाए और स्क्रीन पर दिखाते हैं आपके लिए लफ्ज। अयान भाई आपके लिए नूर आया है, घड़ी की सुइयों से आप नूर लिखते हैं। ईद कुर्बान ईद फिर आई गए खुशियाँ लाई। टेन माइक ले अयान भाई, चले मुझे माइक दे, मैं जाता हूँ अयान भाई की तरफ। जी अयान भाई ये ले माइक और बताएं, ये तो हाँ की तरफ आ रहा है। अच्छा वाह, अच्छा यहाँ पे आ नहीं रहा था, चले ठीक है। नूर नूर कैसे? नून वाव रे। रे का है? चले राशिद भाई नूर के मुतालिक कुछ तो बताएं। माशाल्लाह, नूर बड़ा प्यारा लफ्ज़ है और कुरान मजीद में भी कई मरतबा आया और इस पर मुख्तलिफ जहतों से हम बात कर सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ डायमेंशंस पर बात हो सकती है। लेकिन आपके सामने बड़ी प्यारी बात जिक्र करूँगा क्योंकि ईद का दिन है तो इंशाअल्लाह मज़ीद हमारी खुशियाँ बढ़ जाएंगी, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात नूर है और अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मखलूक में सबसे पहले जिस नूर को बनाया उस नूर को क्या कहा जाता है? मुहम्मद मुस्तफ़ा, सबसे आखिरी नबी। आपके सामने एक रिवायत पढ़ता हूँ मैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। और ये आप अलैहिस्सलाम की स्पेशलिटी है, आपकी खुसूसियत है। चुनाचे एक हदीस पाक में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बच्चों ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के बड़े प्यारे सहाबी हैं, इन्होंने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया। तो अब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस सवाल पर जो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो हम सुनते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, अल्लाह पाक ने सबसे पहले तेरे नबी को अपने नूर से पैदा फरमाया है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक सिफाती नाम है नूर। क्या नाम है? नूर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब टीम बी से कौन आ रहे हैं? यूनुस भाई आ जाएं। और यूनुस भाई खुश गए ईद फिर और आपके लिए क्या लफ्ज है स्क्रीन पर देखते हैं। आई गए ईद फिर यूनुस भाई देखिए क्या आ गया? रहम। चलें ईद फिर आई गए देखें, बताने की इजाजत नहीं। ईद फिर आई गए ईद कुर्बान। जी यूनुस भाई रहम कहाँ है रहम? रे रे हे मीम मीम क्या बन गया? रहम। राशिद भाई रहम के बारे में कुछ बताएं। माशाअल्लाह। रहम ये अल्लाह तबारक व तआला की भी सिफत है और उसके महबूब अलैहिस्सलाम की भी सिफत है, ठीक है, रहम करना। और जो रहम करता है उसे क्या कहते हैं? रहीम। क्या कहते हैं? रहीम। और अल्लाह ताला ने और उसके महबूब अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को भी ये तालीम दी है, ये हुक्म फरमाया कि वो मखलूक पर क्या करें? रहम करें। इसकी फजीलत क्या है वो सुनते हैं। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक हमें अपनी मखलूक पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों, जब हम मखलूक होकर मखलूक पर रहम करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया और आखिरत में अल्लाह भी हम पर रहम फरमाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे नाज़रीन, इस हदीस पाक के साथ कि तुम रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पर पहुंचा। जज़ाकल्लाहु खैरा। राशिद भाई प्रोग्राम में तशरीफ लाए।
इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ईद के तीसरे दिन भी ये प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल जिंदाबाद। ईद फिर आई है ईद कुर्बान, ईद फिर आई है खुशियाँ लाई है, ईद फिर आई है ईद कुर्बान। वाह, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया